قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا نام النحل ہے اور النحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، پھر اس کی افادیت اور اس کی لائف سٹائل کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی پھر مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی تھی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، درختوں پر بنا اور چھتریوں پر اپنے گھر بنا۔ یعنی اب وحی کا جو معنی ہے یہاں پر ہے کہ اس کی جبلت میں ڈال دیا۔ وحی ملٹی میننگ ورڈ ہے، کثیر المعانی یہ لفظ ہے، اور یہاں پر اس کا لفظی معنی مراد ہے۔ اصطلاحی طور پر تو ظاہر ہے ایک مخصوص پیغام جو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف بھیجتے ہیں وہ وحی کہلاتا ہے۔ یہاں وحی سے مراد ہے اس کی جبلت میں ڈال دیا، اس کی فطرت بنا دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، خالی مکانات میں، چھتریوں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر بناتی ہے۔ شہد کی مکھی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی ڈسپلنڈ ہے۔ چھتا جو بناتے ہیں اس میں سیلز جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے بھی آگے حصے ہوتے ہیں، سب ڈویژنز ہوتی ہیں جہاں شہد کی مکھیاں رہتی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں ایک جگہ، انڈے ہیں، پھر شہد ہے، پھر جو ہے نا یہ موم ہے، یہ سارا کچھ اور اتنے وہ جو ہے نا پیارے طریقے سے بنتے ہیں کہ ایک بڑے سے بڑا انجینئر جو ہے نا اس کو بڑے آلات چاہیے ایسے ڈبے بنانے کے لیے، لیکن دیکھیں وہ بغیر ان آلات کے ایک ڈبے کو کس طرح تعمیر کرتی ہیں۔ پھر آگے ان میں ایک نیٹ ورک ہے، باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے حکم کو سب مانتے ہیں۔ کچھ وہاں پہ محافظین اور گارڈز ہوتے ہیں جو چھتے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی فارن اٹیک ہوتا ہے، انویژن ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے تو اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کا کام ہی یہ ہے کہ جانا، خوراک لے کر آنا اور وہاں پہ پرووائڈ کرنا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کا زندگی کا طریقہ ہے نا اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس پر غور و فکر کرو تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، توحید سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جس نے اس مکھی کو یہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس طرح نہیں کر سکتی، کوئی ہستی، کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہم نے اسے کہا کہ پھل کھا جو رستے تیرے تابع ان پر چل۔ دیکھو نا بڑی دور سے پھل چوس کے لاتی ہیں، رستہ نہیں بھولتی شہد کی مکھی۔ آج ہم اگر اسپیس میں یہ جہاز وغیرہ اڑتے ہیں تو باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی جو ہے نا گائیڈنس ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، رستے ہیں اسپیس میں بنے ہوئے، لیکن شہد کی مکھیاں فطرتاً سارا کچھ کرتی ہیں، اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، رستے بھی نہیں بولتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ ہاں ایک چیز جو قابل غور ہے تحقیقات سے جو واضح ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں اگر مختلف جڑی بوٹیوں سے رس چوسیں گی تو ظاہر اس میں شفائی اثرات زیادہ ہوں گے، اور اگر خود کماد وغیرہ گنے کا کماد یا اس کا کھیت لگایا ہوا ہے اور اس سے وہ رس چوسیں گی تو اس میں وہ شفائی اثرات تو نہیں نہ ہوں گے۔ تو اس طرح عربوں میں جو شہد تھا اس میں یہ ساری چیزیں جڑی بوٹیوں سے وہ رس چوستی تھی، خوراک چوستی تھی، پھر آگے شہد بنتا تھا تو اس میں شفائی اثرات تھے۔ اور ایک اور چیز شہد میں یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے اندر پریزرو اور سیکیور کر سکتا ہے، بلکہ بعض محققین کی تو رائے یہ ہے کہ جیسے ہومیوپیتھک کی ادویات الکوہل میں پریزرو کی جاتی ہیں تاکہ ایکسپائر نہ ہو، وہیکل کے طور پہ جو ہے نا الکوہل استعمال ہوتی ہے، تو الکوہل کی بجائے شہد کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے کہ اس کو بطور وہیکل جو ہے مسلمان جو ہے نا وہ استعمال کریں اور دوائیوں کو اس میں محفوظ کریں، اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سارا اس کا لائف سٹائل ذکر کر کے، شہد کے حوالے سے افادیت کا ذکر کر کے سارا کچھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیات نمبر 78 اور 68 اور 69، 68 اور 69 ہے۔ 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو قوم غور و فکر کرتی ہے اس میں اس کے لیے نشانی ہے۔ تو ایک سورت کا نام النحل رکھا گیا، شہد کی مکھی پر نام رکھا گیا، اس سے توحید کا سبق دیا گیا
کہ دیکھو اللہ کا ایک عظیم شاہکار، اس کی کریشن دیکھو، اس کی تخلیق دیکھو، کیسی صلاحیتوں والا اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو لہذا اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی اللہ کے ساتھ جو ہے نا لگاؤ رکھنی چاہیے، اعتماد توکل بھروسہ اسی اللہ پہ کریں جو ان سب خوبیوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ صحیح